ماموں فرقان نے اکبر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھے۔ صابرہ تم بھی آؤ۔ ماموں فرقان نے صابرہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے کا دروازہ چوپڑ کھلا ہوا تھا اور اکبر بھاگا ہی اس بری طرح تھا۔ فرقان ماموں نے اکبر کو پیچھے کیا، خود آگے بڑھے۔ کھلے دروازے سے انہوں نے جو منظر دیکھا اس میں کوئی خوفناکی نہیں تھی۔ نیلم بیڈ پر بیٹھی تھی، یہ اور بات تھی، اس کا سر جھکا ہوا نہ تھا، اٹھا ہوا تھا اور اس کی نظریں دروازے پر تھی۔ دروازے پر فرقان ماموں کو دیکھ کر نیلم نے سر جھکا لیا اور سمٹ سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اکبر یہاں تو کچھ نہیں، فرقان ماموں نے پلٹ کر اکبر سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ پیچھے صابرہ تھی۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر سب سے پہلے نیلم کو دیکھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر صابرہ نے نیلم کا ذرا سا گھونگھٹ ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ گھونگھٹ کے اندر نیلم ہی تھی۔ وہ صابرہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ صابرہ نے محسوس کیا کہ نیلم کی آنکھوں میں کچھ فکر مندی موجود ہے۔ صابرہ نے نیلم کو قریب کر کے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا اور پیار سے بولی، میری بچی۔ صابرہ کو نیلم سے باتیں کرتے دیکھ کر فرقان ماموں اکبر کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکل گئے تاکہ وہ اطمینان سے باتیں کر سکے۔ خالہ انہیں کیا ہوا تھا؟ نیلم نے ان دونوں کو باہر نکلتے ہی صابرہ سے سوال کیا۔ صابرہ نیلم کا سوال سن کر عجیب الجھن میں پڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کیا جواب دیں۔ یہ کمرے میں آ کر کیوں بھاگ گئے تھے؟ نیلم نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ اس سوال کا جواب صابرہ کے پاس تھا لیکن وہ خاموش رہی، نہیں چاہتی تھی کہ نیلم کو حقیقت بتا کر کسی دہشت میں مبتلا کر دیں۔ اگر دونوں ہی دہشت زدہ ہو گئے تو پھر اس سنہری رات کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ صابرہ نے اصل بات کو گول کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نیلم نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ صابرہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ نیلم نے اس سلسلے میں مزید سوالات نہیں کیے۔ نیلم بہت کم گو مشہور تھی، اس وقت اس کی کم گوئی اس کے حق میں بہتر ثابت ہوئی تھی۔ ماموں فرقان اور اکبر کے نکلنے کے بعد کمرے میں خواتین کی یلغار ہو گئی۔ واجدہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن صابرہ نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کر دیا۔ سب خواتین سمجھ گئیں کہ یہاں نیلم کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی۔ تھوڑی دیر کے بعد دلہن کا کمرہ خالی کر دیا گیا۔ اکبر کو ایک مرتبہ پھر کمرے میں جانے کا ویزا مل گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ چند لمحے وہ دروازے پر کھڑا رہا۔ نیلم اس کی آنکھوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اپنی دھڑکن پر قابو پاتے اس نے دروازہ بند کیا۔ ابھی وہ دروازے کی چٹکنی چڑھا ہی رہا تھا، اس کے کانوں میں میاؤں کی آواز آئی۔ اکبر چٹکنی چڑھاتے چڑھاتے فوراً رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اسے کمرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ کمرے میں زیادہ سامان نہ تھا۔ بیڈ کے دونوں طرف سائڈ ٹیبلیں تھیں، ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی، باقی کوئی ایسا سامان نہ تھا جس کے پیچھے وہ غائب ہو سکتا۔ اکبر نے پورا کمرہ کھنگال ڈالا مگر اسے وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر میاؤں کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ اس نے سوچا یہ اس کا وہم ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے پھر دروازہ بولٹ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ چٹکنی پر ہی تھا کہ اسے پھر میاؤں کی آواز سنائی دی۔ اس مرتبہ اسے یہ آواز اپنے قدموں کے نیچے سے سنائی دی۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹا، پھر اس نے چاروں طرف تیزی سے گھوم کر دیکھا، اسے وہ کہیں نظر نہ آیا۔ نیلم اپنی جگہ بیٹھی بیٹھی پریشان ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر اس کی طرف آنے کے بجائے کونوں میں کیا دیکھتا پھر رہا ہے۔ اس کا جی چاہا کہ اسے پوچھے مگر پھر شرم آنے آ گئی۔ وہ دلہن تھی، وہ بات چیت میں پہل کیسے کرتی؟ ادھر اکبر کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اکبر نیلم کے بیڈ کے نزدیک آیا۔ اس نے ذرا سا جھک کر نیلم سے پوچھا، نیلم کیا تم نے کوئی آواز سنی ہے؟ یہ وہ پہلا مکالمہ تھا جو اکبر کو اپنی نئی نویلی دلہن سے بولنا پڑا۔ اس رات کے اس نے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، جانے کیا کیا سوچا تھا کہ یوں کمرے میں داخل ہوگا، یوں اس کے سامنے کھڑا ہوگا، سلام کرے گا، پھر بیڈ پر بیٹھے گا، دھیرے سے آہستہ آہستہ اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا، ان لفظوں میں اس کے حسن کی تعریف کرے گا۔ وہ لفظ بھی اس نے سوچ لیے تھے۔ پھر منہ دکھائی میں سونے کی ایک خوبصورت انگوٹھی دے گا جس میں ایک ننھا سا ہیرا لگا ہوا ہوگا۔ لیکن یہ سارے پلان دھرے رہ گئے۔ سہاگ کا خواب رات بن گئی۔ اس ایسا بھیانک خواب اس نے جس میں سردی کی لہر دوڑا دی۔ کیسی آواز؟ نیلم نے سر جھکا کے دھیرے سے پوچھا۔ اس وقت میاؤں کی آواز آئی۔ اس مرتبہ یہ آواز بیڈ کے نیچے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔
یہ اکبر نے گھبرا کر کہا، کسی بلے کے بولنے کی آواز؟ مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دی، نیلم نے سادگی سے جواب دیا۔ ارے حیرت ہے، اکبر نے کہا اور جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا، وہاں کوئی چیز نہ تھی۔ پھر وہ نیلم سے مخاطب ہو کر بولا، اس کمرے میں مسلسل بلے کی آواز سن رہا ہوں، لیکن مجھے بلا کہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے، جانے وہ کہاں چھپا بیٹھا۔ اس بلے نے تو میری زندگی حرام کر دی ہے۔ اس سے پہلے جب آپ کمرے میں آئے تو گھبرا کر کیوں بھاگ گئے تھے؟ اس وقت کیا ہوا تھا آپ کو؟ نیلم نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر اکبر کو دیکھا، اس کی تیکھی نظروں میں بڑا شکوہ تھا۔ وہ اس وقت یہ کہتے ہوئے اس نے نیلم کے چہرے پر نظر ڈالی، صابرہ نے اکبر کو منع کر دیا تھا کہ وہ دلہن کو کچھ نہ بتائے، خام خواہ وہ ڈرے گی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا اسے کیا کہے، اس کا چہرہ دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی، وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کی گھونگھٹ میں نیلم نہ تھی، وہ لمبی زبان والی خوفناک عورت تھی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اکبر کے لیے اب اس کمرے میں ٹھہرنا ممکن نہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ اس مرتبہ وہ عورتوں کی طرف نہ گیا بلکہ ماموں فرقان کے پاس پہنچا۔ ماموں فرقان اپنے کمرے کی بجلی بجھا کر لحاف میں گھس چکے تھے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ماموں فرقان، اکبر نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی۔ اکبر کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر ماموں فرقان نے لحاف ایک طرف پھینکا، جلدی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ اب کیا ہوا؟ ماموں، کمرے میں وہ موجود ہے، اس مرتبہ وہ اکیلی ہے، اس کے علاوہ کمرے سے میاؤں میاؤں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اکبر نے جلدی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ماموں فرقان نے منہ سے ایک لفظ نہ کہا، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیے۔ کمرے میں پہنچ کر انہیں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ ہوئی۔ نیلم بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ دروازے کی طرف تھا اور صاف نظر آ رہا تھا۔ فرقان ماموں نے کمرے میں چاروں طرف چکر لگایا، سارے کونے دیکھ ڈالے، مگر انہیں وہاں بلے کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ فرقان ماموں نے سوالیہ نگاہوں سے اکبر کی طرف دیکھا۔ اکبر ان کی سوالیہ نگاہوں کا کیا جواب دیتا؟ اس نے خاموشی سے چہرہ جھکا لیا۔ اس وقت کمرے میں نیلم موجود تھی اور کوئی نہ تھا۔ اکبر جب فرقان ماموں کو بلانے آئے تو اس کی آواز خواتین کے کمرے تک پہنچ گئی تھی۔ صابرہ فوراً کمرے سے نکلی، پیچھے پیچھے واشتہ بھی تھی۔ صابرہ کو دروازے پر دیکھ کر فرقان ماموں نے کہا، صابرہ ذرا دلہن کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر کچھ ہوا؟ صابرہ نے پوچھا۔ ہاں، فرقان ماموں نے مختصر سا جواب دیا۔ الہی خیر! واجدہ نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ آؤ بیٹی، باہر چلو۔ دلہن کے باہر جانے کے بعد فرقان ماموں نے اکبر سے کہا، تم بھی جاؤ۔ پھر اس کے جانے کے بعد فرقان ماموں نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ کمرے سے باہر آئے تو ان کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی طاری تھی۔ انہوں نے صابرہ کو علیحدہ لے جا کر کہا، صابرہ، وہ کمرہ ٹھیک نہیں۔ کیوں ماموں، وہاں کیا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ وہ آسیب زدہ ہے۔ فرقان ماموں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، لیکن تم اس بات کو نہیں سمجھو گی۔ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ دلہن دلہا کو کوئی اور کمرہ دے دو، وہ کمرہ اس گھر میں نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا ماموں، ٹھیک ہے۔ خلاف توقع صابرہ نے کوئی بحث نہ کی۔ ان کا بیٹا اس وقت جس عذاب میں مبتلا تھا، اسے دیکھ کر کچھ نہ ماننا اتنا آسان نہ تھا۔ پھر واجدہ نے تجویز پیش کی کہ نیلم کو اس کے اپنے کمرے میں پہنچائے دیتے ہیں۔ جلدی اس کے کمرے کو ٹھیک کیا گیا اور نیلم کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس